السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سجاد نعمانی کی قیادت میں مسلم مشاورتی گروپ تشکیل، توقیر رضا کنوینر۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اعلیٰ سطحی ذرائع کے مطابق معروف مسلمانوں کی ایک قومی سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ مختلف طبقات کو ایک چھتری کے نیچے لایا جا سکے اور کمیونٹی کے دیرینہ مطالبات اور خواہشات کو ریاستوں اور مرکز کے ساتھ جلد ہی اٹھایا جائے۔ خبر رساں ایجنسی INAS اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس پینل کی سربراہی عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کریں گے، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اور سرکردہ لیڈر مولانا توقیر رضا خان مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے بانی سلیم سارنگ ممبئی قائم مقام کنوینر ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہفتے کے آخر میں منعقدہ مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کی مسلم لیڈرشپ سمٹ میں کیا گیا تھا، جہاں ملک بھر سے کمیونٹی کے تمام فرقوں پر مشتمل کمیٹی کے قیام کے لیے ایک قرارداد منظور کی گئی۔ سلیم سارنگ نے بتایا، یہ سب سے بڑی مشقوں میں سے ایک ہے جس میں مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پارلیمنٹ، ریاستی مقننہ وغیرہ میں مسلمانوں کی کم نمائندگی کے اسباب کا مطالعہ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ خلیج کو پر کرنے کے لیے فوری کوشش کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمیٹی کے دیگر ارکان کے ناموں کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا اور پینل تمام سطحوں پر مسلم کمیونٹی کی نمائندگی بڑھانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرنے کے لیے تفصیلی تجزیہ شروع کرے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ کے علاوہ مقامی خود حکومتی اداروں، ضلع پریشدوں، پنچایت سمیتوں، گرام پنچایتوں، کو آپریٹروں، سوسائٹیوں، ضلع بینکوں اور حکومتوں کی دیگر سرکاری قانون کمیٹیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ پینل کے اراکین پورے بھارت کا سفر کریں گے، کمیونٹی کے مسائل سے آگاہی حاصل کریں گے اور ان پر تبادلہ خیال کریں گے اور کمیونٹی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے مذہبی اسکالرز، دانشوروں، ماہرین تعلیم، نوجوانوں اور طلباء کے علاوہ منتخب نمائندوں جیسے MPs، MLAs وغیرہ کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ طے کریں گے۔ سیاسی کوٹوں کے حتمی اہداف اور ملک میں مسلم آبادی کے تناسب سے متعلقہ پہلوؤں پر غور و خوض ہوگا۔ اس سمت میں 3 ممبران پارلیمنٹ جاوید علی خان اور محب اللہ خان اور ضیاء الرحمن برق نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ قانون ساز جیسے اسلم شیخ، ذیشان صدیقی اور امین پٹیل کانگریس، ابو عاصم اعظمی SP اور نواب ملک NCP سبھی ممبئی سے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر برادریوں کے نمائندے بھی موجود تھے، جیسے داؤدی بوہرا کے S بھوپال والا، سابق IGP عبد الرحمن، شیعہ مولانا ظہیر عباس، شبانہ خان، آل انڈیا میمن جماعت کے صدر اقبال افسر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مقررین نے مسلمانوں کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی حیثیت کو بڑھانے کے لیے مسلسل وکالت اور اسٹریٹجک اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح ہو کہ مہاراشٹر اور بعض دیگر ریاستوں میں جلد ہی اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مولانا سجاد نعمانی کیا ایسے متضاد افراد کو ساتھ لے کر چل سکیں گے؟ خود سارنگ کا تعلق اجیت پوار کی NCP سے ہے، جبکہ ابو عاصم اعظمی اور اس میں شریک ممبران پارلیمنٹ کا سماجوادی سے۔ مولانا توقیر رضا بہت دنوں تک کسی کے ساتھ نہ چل پانے کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں۔ بہرحال تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مثبت ہر عمل کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے اور انتظار کیا جائے کہ اس پینل کی کوششوں کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہمارے بہت ہی عزیز دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ اقرا حسن کے بارے میں آپ مختصر روشنی ڈالیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے تھے، اس ویڈیو کے اندر بہت ہی خاص باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اقرا حسن کے دادا، والد اور والدہ رکن اسمبلی رہ چکے ہیں، جبکہ بڑے بھائی ناہید حسن مسلسل تیسری بار MLA ہیں۔ اقرا حسن 9 سال سے کیرانہ کی سیاست میں سرگرم ہیں۔ کیرانہ سے SP MLA ناہید حسن ان کے بڑے بھائی ہیں۔ اقرا حسن نے لندن یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے وہیں سے LLM کیا ہے۔ سیاست میں حسن خاندان کے سربراہ اختر حسن نے میونسپل کونسل کے انتخابات میں کونسلر کا انتخابات لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کیرانہ لوک سبھا سیٹ سے چیئرمین اور پھر MP بنے۔ اختر نے اپنے بیٹے چودھری منور حسن صاحب کو سیاست میں متعارف کرایا، جنہوں نے مغربی UP کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ تبسم بیگم کیرانہ لوک سبھا سیٹ سے 2 بار رکن پارلیمنٹ رہیں۔ تبسم کے بیٹے ناہید حسن اس وقت کیرانہ اسمبلی سے MLA ہیں۔ اب اقرا حسن اس خاندان کے دوسری خاتون رکن پارلیمان بنی ہیں۔ 27 سالہ اقرا حسن نے اپنی ابتدائی تعلیم کیرانہ میں حاصل کی، جبکہ انہوں نے
کوئنز میری اسکول دہلی سے 12ویں کی ڈگری حاصل کی، لیڈی شری رام کالج سے گریجویشن کیا، دہلی یونیورسٹی سے LLB کیا، یونیورسٹی آف لندن سے بین الاقوامی قانون اور سیاست میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ وہ لندن میں CA کے خلاف احتجاج کر کے سرخیوں میں آئی تھی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2021 میں گھر واپس آئی، اس کے بعد ہی وہ سوشل میڈیا پر سرگرم ہوئی۔ چودھری اقرا حسن نے 2016 میں ڈسٹرکٹ پنچایت ممبر کا الیکشن لڑا، لیکن وہ 5000 ووٹوں سے ہار گئی۔ ان کے بڑے بھائی MLA ناہید حسن 2022 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے جیل میں تھے۔ اس وقت ان کی چھوٹی بہن اقرا نے انتخابات کے دوران الیکشن مینجمنٹ کی ذمہ داری سنبھالی۔ بہن کی محنت کو بھائی کی جیت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ کیرانہ لوک سبھا سیٹ کا ذکر ہوتے ہی حسن خاندان کا نام سیاست کے بااثر خاندانوں میں شامل ہوتا ہے۔ اقرا حسن کے دادا نے پہلی بار 1984 میں کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا۔ 1996 میں ان کے والد منور حسن SP کے ٹکٹ پر جیتے تھے۔ ان کی والدہ تبسم حسن 2009 اور 2018 کے ضمنی انتخابات میں MP بنی۔ خاندانی وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پہلی بار 2016 میں ضلع پنچایت کے انتخابات میں سابق کابینہ وزیر اور سینئر MLC وریندر سنگھ کے بیٹے منیش چوہان کے خلاف مقابلہ کیا، جس میں انہیں شکست ملی۔ سال 2017 میں جب بھائی ناہید حسن نے اسمبلی الیکشن لڑا تو انہوں نے باغ ڈور سنبھالی۔ اقرا حسن نے اپنے بھائی کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ 2022 کے اسمبلی انتخابات میں ناہید حسن ایک گینگسٹر کیس میں جیل میں تھے جب اقرا نے انتخابات کی مکمل کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہیں سے ان کی سیاسی صلاحیتوں اور مؤثر انتظام کو سب نے دیکھا۔ جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کو MLA بنایا، جس کے بعد ان کی شناخت مزید مضبوط ہوئی۔ اکیلے چلو کی حکمت عملی نے کام کیا۔ انتخابات میں چودھری اقرا حسن کا سیدھا مقابلہ BJP RLD کے امیدوار پردیپ چودھری سے تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے لے کر نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک اور کیشو پرساد موریہ تک RLD کے قومی صدر جینت چودھری نے BJP امیدوار کے لیے مہم چلائی تھی، لیکن SP امیدوار اقرا حسن انتخابی میدان میں اکیلی کھڑی تھی۔ وہ شہر سے گاؤں اور دیہی علاقوں تک پگڈنڈیوں پر اکیلے چلی اور فتح کی کہانی لکھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انہوں نے اکیلے چلنے کی حکمت عملی اپنائی اور کامیابی حاصل کی۔ نئے چہرے اور نرم طبیعت کے لوگ قائل ہوئے۔ اقرا حسن تقریباً 1 سال سے انتخابی تیاریوں میں مصروف تھی۔ لوگوں کے خوشی اور غم میں شرکت کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی انہیں پسند کرنے لگے۔ نئے چہرے کے ساتھ ساتھ ان کی نرم شبیہ اور سادہ طبیعت نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلم ووٹوں کے ساتھ ساتھ انہیں سماج کے تمام طبقات کے ووٹ بھی ملے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی شور و ہنگامے کے انتخابی مہم بھی چلائی۔ انہیں کیرانہ کی بیٹی ہونے اور نکڑ میں ننہال ہونے کا فائدہ بھی ملا۔ لوگوں کے غصے کو اپنی فتح بنایا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انتخابی اونٹ کس طرف بیٹھے گا۔ سیاست میں موقع سے فائدہ اٹھانے والا کھلاڑی ہوتا ہے۔ انتخابات کے دوران لوگ BJP RLD کے امیدواروں سے کھلے عام ناخوش تھے۔ اقرا حسن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ان کے درمیان پہنچ کر فتح درج کرائی۔ انتخابی مہم اور عوامی رابطوں کے دوران اقرا حسن کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ان تمام دیہاتوں اور قصبوں تک پہنچ جائے جہاں حریف کی مخالفت زیادہ ہے۔ وہیں دوسری جانب طلباء کو جسمانی اور ذہنی سزا دینے پر سخت پابندی عائد۔ UP تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن کی جانب سے جاری کیا گیا حکم نامہ۔ اتر پردیش تعلیمی بورڈ کے جنرل ڈائریکٹر کی جانب سے تمام علاقائی تعلیمی افسران اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داران و پرنسپل کے نام جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اب اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کو کسی بھی طرح کی جسمانی اور ذہنی اذیت یا سزا نہیں دی جائے گی۔ تفصیل کے مطابق صوبائی حکومت کے حکم پر ایک سرکاری سرکلر جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمام تعلیمی اداروں کے ذمہ داران و پرنسپل کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ 3 جنوری 2024 کو جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ عصری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کو کسی بھی طرح کی جسمانی اور ذہنی سزا نہ دی جائے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی حکم نامے کے ذریعے سزا نہ دینے سے متعلق اساتذہ کو واقف کراتے ہوئے اس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن اب اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر تعلیمی اداروں کے ذمہ داران خاص طور پر اساتذہ کے لیے سخت ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ اساتذہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایجوکیشن کی دفعہ 7 کے تحت طلباء و طالبات کو جسمانی سزا دیے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ طالب علموں کے حقوق کے تئیں غیر حساسیت اور تشددی کلچر کے برتاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی سزا پر مکمل طور سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ طلبہ و طالبات کو مارنا، پیٹنا، لعن طعن کرنا، اسکول کے احاطے میں سزا کے طور پر دوڑانا، چونٹی بھرنا، خال نوچنا، لکڑی سے مارنا، چہرے پر چانٹا مارنا، گھٹنوں کے بل بٹھانا، تانا زنی کرنا، کلاس روم میں بند کر دینا، بجلی کا جھٹکا دینا، جسمانی استحصال کرنا اور ایسے تمام کام جو طالب علموں کی بے عزتی اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے کیے جائیں، نیز جسمانی اور ذہنی طور پر اذیت دینا یا کوئی ایسی سخت سزا جس کے رد عمل میں موت واقع ہو جائے، ان سب پر سختی کے ساتھ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سرکاری حکم نامے میں راشٹریہ بال ادھیکار سنرکشن آیوگ کے ذریعے تمام صوبائی تعلیمی محکموں کو مذکورہ پابندیوں سے متعلق آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ طلبہ و طالبات کو اس بات سے واقف کرایا جائے کہ جسمانی و ذہنی سزا دیے جانے پر انہیں اپنی شکایات پیش کرنے کا حق ہے، اس لیے متعلقہ افسران کے علم میں تمام شکایات لائی جا سکتی ہیں۔ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ علاقائی طور پر ایسی فورم قائم کی جائے جہاں طلبہ و طالبات اپنی شکایت درج کرا سکے۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کیجئے گا۔